الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ یقیناً ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مر جانا ہے، کسی نے زندہ نہیں رہنا۔ یہ ایک حتمی بات ہے، حقیقی بات ہے، اور کائنات کے اندر کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو موت کا انکار کر سکے۔ ہر مخلوق کا ہر معاملے میں اختلاف ہوا، کسی نے کسی مسئلے میں کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، حتیٰ کہ اسلام میں مسلمانوں کا ہر آیت پہ، ہر حدیث پہ اختلاف ہو گیا، ہر انسان کا ہر معاملے میں اختلاف، حتیٰ کہ اللہ کی ذات میں اختلاف۔ کچھ نے کہا کہ خدا ہے ہی نہیں، یہ دنیا چلی آ رہی ہے، چلتی رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ مختلف قسم کے اختلافات، کوئی بھی کائنات کے اندر ایسی چیز نہ بچی جس میں اختلاف نہ ہوا سوائے موت کے۔ موت کا لفظ جب بھی کسی ذی روح چیز، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا انسان ہے، وہ حیوان ہے، وہ جن ہے، وہ چرند و پرند ہیں، کوئی بھی مخلوق ہے، اس کے سامنے جب موت کا وقت آتا ہے نا، اپنا موت کا لفظ آتا ہے اس کے سامنے، تو وہ سہم جاتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، وہ جھک جاتا ہے۔ واحد یہ لفظ ہے جس کے سامنے کوئی اکڑ نہیں کرتا، جس کے سامنے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ پہ موت نہیں آنی۔ ہر ذی روح چیز جو چلنے پھرنے والی، کھانے پینے والی، سننے والی چیز ہے نا، اس پر موت یقیناً آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، فرمایا وہ ذات کی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو بہترین عمل کرتے ہیں، اپنے رب کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں۔ اس لیے تمہیں وہ زندگی اس نے عطا کی اور موت دے گا۔ اچھا، اس کے اندر دیکھیں الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے موت کو اور پھر زندگی کو پیدا کیا۔ پہلے موت کا ذکر ہے، اس کے بعد زندگی کا ذکر ہے، تو پتہ چلا کہ مرنے کے بعد اصل زندگی ہے، مرنے سے پہلے زندگی نہیں ہے۔ یہ تو ایک سفر ہے، یہ دار عمل ہے، ہم یہاں جی رہے ہیں، صرف عمل کرنے کے لیے جی رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو یہاں جی رہے ہیں بس یہی زندگی ہے، نہیں، اصل زندگی مرنے کے بعد ملنی ہے۔ وہ ممکن ہے زندگی مشکل ہو جائے اس دنیا کی زندگی سے بھی، وہ ممکن ہے کہ وہ زندگی اس قدر آرام، سکون، راحت ملے اس میں کہ انسان کی دنیاوی زندگی کی ساری عیش و عشرت ملا کے بھی اخروی زندگی کے ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہ آئے، ممکن ہے یہ۔ تو لہٰذا مرنے کے بعد اصل زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی زندگی کے بہتر کرنے کے لیے بار بار انسان کو سمجھا رہا ہے، اے انسان اصل زندگی یہ نہیں ہے، دراصل تیری موت ہے مرنے کے بعد۔ الذی خلق الموت، وہ ذات کی جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اس کے بعد زندگی کو پیدا کیا۔ اصل جینا ہم نے مرنے کے بعد ہے، یہاں ہم بھیجیں گے اس جینے کو بہتر کرنے کے لیے، یہاں ہم بھیجیں گے اس زندگی میں حسن پیدا کرنے کے لیے، یہاں ہم بھیجیں گے اس زندگی کے اندر عیش و عشرت پیدا کرنے کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اخروی زندگی، ہمیشہ والی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، لا زوال زندگی، اس میں عیش و عشرت ہو، آرام سکون ہو، راحت ہو، تو پھر اس زندگی کے اندر ہم عیش و عشرت کو زبردستی حاصل کرنا چھوڑ دیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے عطا کردہ اصول زندگی اپنائیں۔ اس نے کیا کہا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے تعلقات، معاملات، لین دین، جو کچھ بھی اس نے بتایا نا، اس کے مطابق میں اور آپ چلنا شروع کر دیا ہم نے، اس کے اصولوں کو ہم نے لے لیا، زندگی میں نے اپنا لیا، تو پھر یاد رکھیں، پھر یہ جو ہم جی رہے ہیں نا اس وقت، یہ ہمیں محسوس ہوگا کہ دراصل یہ زندگی نہیں ہے،
یہ دار عمل ہے۔ اگرچہ حقیقت محسوس نہیں ہوتا، پھر انسان کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر انسان اخروی زندگی، پھر وہ موت کا جو ایک چھوٹا سا لمحہ ہے نا، وہ مومن کے لیے پھر ایک تحفہ بن جاتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر ذی روح چیز نے چکھنا ہے، اور پھر ذائقہ، ہر ایک چیز کا ذائقہ ہر بندے کے لیے ایک طرح کا نہیں ہوتا، ذائقے مختلف محسوس ہوتے ہیں انسان کی طبیعت کے مطابق۔ آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے میٹھے کو پسند کرتے ہوں گے، کئی ہوں گے میٹھا پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ زبان ایک طرح کی ہے، دانت ایک طرح کے ہیں، بول چالنا ایک طرح کا ہے، طبیعت ظاہر ایک طرح کی نظر آ رہی ہے، پھر بھی ذائقہ ایک چیز کا مختلف سا محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان دنیا کے اندر احکام الہی کے مطابق چلتا رہا تو موت کا جو ذائقہ ہوگا نا، اس کے لیے وہ میٹھا ذائقہ ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان پانے والی روح، اے سکون پانے والی روح، یعنی موت کے وقت اس مومن کو یہ آواز دی جائے گی، اے آرام پانے والی، سکون پانے والی روح۔ دنیا کے اندر جو حالات ہے تیرے تو بعض وقت پریشان بھی ہو، انسان دنیا میں ہم جتنا لوگ بھی ہیں نا، چاہے ہمارے اندر جتنا بھی بڑے امیر ترین کروڑوں پتی بھی بیٹھے ہوں، وہ دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ میری زندگی آرام و سکون میں اور کبھی مجھے غم آنے والا نہیں ہے، کبھی میں پریشان ہونے والا نہیں ہوں، قطعاً نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ اس کی زندگی کے حالات بدلتے رہیں گے، خوشیاں، پریشانیاں، غم، دکھ، تکلیف یہ آتے رہیں گے، اور یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اور مرنے کے وقت انسان کو، مومن کو، فرشتے آ کے جو کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے آج کے بعد ہمیشہ آرام و سکون کی طرف جانے والی روح، یعنی یہ کہا جا رہا ہوتا ہے اے نفس انسان، تو دنیا میں رہا، تو کام کرتے کرتے تھک بھی جاتا تھا، اکتا بھی جاتا تھا، دکھ تکلیف بھی ہوتے تھے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے، تصادم ٹکراؤ بھی ہوتے تھے، تیرے معاملات بھی عجیب تھے، اولاد کی فکر تھی، معیشت بعض اوقات بگڑ جاتی تھی، تیری ظاہری جسمانی مرض میں مبتلا ہو جاتا تھا، مختلف مشکلات میں تو جکڑا رہا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس روح، اب تیرا پروردگار تجھے آرام و سکون، ہمیشہ والے آرام و سکون کی سند عطا فرماتا ہے، اب تجھے کوئی غم نہ ہوگا۔ ہم سوچتے ہیں بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں حضرت جب انسان مرتا ہے تو کیا اس سے پیچھے کے لوگوں کے متعلق پریشانی اور غم تکلیف یہ تو ہوتا ہوگا نا؟ اس طرح نہیں ہے، مرنے کے بعد انسان کی طبیعت بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ عالم اجسام کے اندر یہ طبیعت ہے کہ آپس میں جدائی پر رونا، فکر کرنا، پریشان ہونا، یہ صرف اس جسم کے اندر یہ سوچ ہے بس۔ مرنے کے بعد انسان عالم برزخ میں انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی فکر بدل جاتی ہے، اس کی سوچ بالکل بدل جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہم پتہ نہیں کیا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کا نظام زندگی الگ ہوتا ہے، بالکل جدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ایک سند ادا کر رہا ہے آرام اور سکون کی، راحت کی، اطمینان کی۔ مطمئن وہ ہوتا ہے جسے کسی قسم کا کوئی فکر نہ ہو، کوئی تھکاوٹ اکتاہٹ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، بالکل آرام و سکون، اسے اطمینان والا کہتے ہیں، مطمئن۔ تو اس روح کو نفس مطمئنہ کہا جا رہا ہے جو اللہ کے احکام کے مطابق چلتی رہی کہ اے نفس انسان، اب تجھے آرام و سکون ہوگا، اب تیری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ حالانکہ اس کی موت کا وقت ہے، وہ مرنے لگا ہے، دنیا کو چھوڑنے لگا ہے، اولاد کو چھوڑنے لگا ہے، مال و متال کو چھوڑنے لگا ہے، دوستوں سے جدا ہونے لگا ہے، بیوی سے جدا ہونے لگا ہے، بچوں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے لگا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اب آج کے بعد آرام و سکون، تجھے کوئی ایک ذرہ برابر بھی پریشانی نہیں ملے گی۔ تو پتہ چلا کہ یہ جدائیاں، یہ سب کچھ چھوڑ دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، بالکل معمولی سی بات ہے۔ مرنے کے بعد جب انسان فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، خاص بندوں میں سب سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے قبر کے اندر، اور پھر بقیہ انبیاء قبر میں جاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان جاتا ہے تو 3 سوال ہوتے ہیں، اور آخری سوال اس میں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے بندے اس مرد کے بارے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لاتے ہیں، اشارہ کر کے پوچھا جاتا ہے اے بندے بتا اس مرد کے بارے تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو جو عاشق ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تو پھر ان کا محبت کا اظہار تو پھر عجیب ہوتا ہے نا۔ وہ کسی عاشق نے کیا کہا نا کہ مر کے جاؤں گا نا قبر میں،
فرشتے سوال کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاؤں گا، اور مجھے اٹھائیں گے بھی سوال کے جواب دو۔ میں انہیں کہوں گا اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو مر کے اس دل ربا کے واسطے یہاں تک پہنچا، تم کیا سوال کرتے ہو مجھ پہ؟ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو محبوب ہیں وہ اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو لہٰذا ان سے سب سے پہلے دیدار، پھر فادخلی فی عبادی خاص بندوں میں، وادخلی جنتی ساتھ ہی جنت میں انسان داخل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر بندے کے لیے ایک طرح کا نہیں ہے، مختلف ذائقے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے اطمینان و سکون کا پروانہ اور سند دی جاتی ہے، انسان بس کر تو تھک گیا، دنیا کے معاملات عیش و عشرت جو بھی تھے، یہ اخروی زندگی کے عیش و عشرت کے سامنے، ایک لمحے کی زندگی کے عیش و عشرت کے سامنے دنیا کے سارے عیش و عشرت زیرو ہو جائیں گے۔ انسان افسوس کرے گا، دکھ کرے گا، میں کیا کرتا رہا، دنیا کے پیچھے پڑا رہا، دنیا کی اہمیت ہے کیا؟ پھر انسان کو اخروی زندگی کے حسن کی جب قدر ہوگی نا، پھر انسان دنیا کو جب محسوس کرے نا، اپنے آپ کو پھر نادانی سا محسوس کرے گا، میں یار دنیا کے پیچھے پڑا رہا، میری کیسی طبیعت تھی، میں کوشش کرتا تھا بعض اوقات دوسروں پر ظلم و ستم کر کے بھی مال و متاع حاصل کرتا تھا، عجیب انسان تھا میں۔ اس وقت انسان جنت کے اندر انسان کو یہ افسوس ہوگا، جنت میں حالانکہ آرام و سکون ہے، پھر بھی یہ افسوس ہوگا ہے کاش جو وقت دنیا کے اندر میں فری گزار کے آیا، ضائع کر کے آیا، کاش کہ وہ میں ضائع نہ کرتا، وہ وقت بھی میں اللہ کے ذکر و اذکار میں گزارتا۔ تو لہٰذا موت برحق ہے، اس نے ہر حالت میں آنا ہے، ہمیں سے کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے فرمایا میرے پیارے صحابہ یاد رکھو آج کے ٹھیک 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی فرمایا زندہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، جو موجود ہیں فرمایا پوری کائنات کے اندر ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا، سب قبروں میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا آج سے 100 سال پہلے، ٹھیک ہے نا، آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہ تھا، وہ لوگ تھے جو آج قبروں میں چلے گئے۔ اسی طرح آج کے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا اور لوگ ہوں گے، ہم سب قبروں میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح آج ہم جتنا بھی دنیا میں لوگ ہیں اللہ قلیل ممکن ہے کسی کی 100 سال سے زندگی کراس ہو جائے، کوئی ہزاروں لاکھوں میں سے ایک، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آج کے 100 سال بعد ہم جتنا بھی ہیں، 100 سال تو بہت بعد کی بات ہے، بہت بعد کی بات، اس سے بہت پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، ہم سب قبروں میں دفن ہو چکے ہوں گے۔ تو لہٰذا ہم جئیں آخرت کے لیے، نہ کہ جئیں دنیا کے لیے، دنیا میں رہیں آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، نہ کہ دنیا میں رہیں دنیا کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا ایسے ہو جائیں کہ جب دنیا سے جائیں نا لوگ فخر کریں، جیسا کہ ہمارے حاجی علی احمد صاحب اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، کل ہی اس دار فانی سے چلے گئے، ان کے صاحبزادے موجود ہیں، تو یقیناً اس طرح کے لوگوں پر فخر آتا ہے انسان کو، کیسی شخصیات ہیں، کیسی طبیعت تھی، کتنا حسن اخلاق تھا، کتنا پیار تھا، ہر وقت اللہ کی بندگی میں، ہر وقت تسبیح و تحلیلات۔ ہمارے حاجی قمر صاحب بھی کل بتا رہے تھے، اور میں بھی اکثر دیکھتا تھا مغرب کی نماز کے بعد اور ہر نماز کے بعد جب لوگ چلے جاتے تو آپ نا علی احمد صاحب دعا مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں لگاتار، ہر نماز کے بعد ہم نے روتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ یہ تھی اصل اخروی زندگی کی تیاری، تو ہم اس طرح کے لوگوں سے سبق حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام